نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت عقیدت و محبت اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے. یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے. جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی. سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی. مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے. مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے. اور یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی. یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے. انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے. نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے در پر. نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے در پر. کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر. کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر. تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے. تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے. نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر. نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر. اور بلاد آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی. بلاد آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی. ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر. ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر. اور اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو. اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو. اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو. نثار ہو کہ مرے تربت پیغمبر پر. مرے تربت پیغمبر پر. نثار ہو کہ مرے تربت پیغمبر پر. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! علماء اہل سنت زندہ باد! نعرہ تکبیر! درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا شکر ہے اور اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم اور آپ تمام تر مصروفیات کے باوجود مصروفیت کو چھوڑ کر
اللہ اور اس کے حبیب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہاں سے جب ہم اٹھیں تو ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد ہو کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. حضرات محترم، یہ خوشی کے موقع سے محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. محفل یہ ہم لوگوں میں بڑی اچھی بات ہے کہ چاہے وہ غم ہو چاہے خوشی ہو، ہر موقع سے اللہ رسول کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ چیز ہونی بھی چاہیے کہ چاہے وہ غم کا موقع ہو چاہے خوشی کا موقع ہو، وہ ان سبوں میں یہ چیز رائج ہے. اس کو ہونا بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کہیں فراموش نہ کیا جائے. اب ایک چیز بس ہم لوگوں کے اندر کمی ہے، وہ یہ ہو گئی ہے کہ جب تک ہم اسٹیج پر ہیں تب تک ہم بہت بڑے علامہ، بہت بڑے صوفی، اور جب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس پنڈال کے نیچے تب تک آپ بہت بڑے پارسا اور بہت بڑے اللہ والے. لیکن جب یہاں اسٹیج سے میں اتر رہا ہوں، ہم لوگ اتر رہے ہیں، آپ محفل سے جا رہے ہیں، وہی صورتحال ہے کہ راہ چل رہے ہیں اور خیال نہیں ہے کہ رسول کیسے چلا کرتے تھے. ہمیں یہ فکر اور یہ سوچ نہیں ہمارے اندر. اس محفل سے نکلنے کے بعد کیا اس محفل جب تک اس محفل میں تھے تب تک ہمارے اوپر یہ ضروری تھا اور فرض تھا کہ ہم نیک بنے رہیں، بادشاہ بنے رہیں، یا حضرت ان کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ رسول صرف اسی وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ اس محفل سے نکل رہے ہیں تو کیا اللہ رسول آپ کو نہیں دیکھنا ہے؟ آپ کا حساب کتاب بند ہو گیا ہے. اسے ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. اور یہ سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے کہ اس محفل کے بعد کون مسلمان کون سنی کون بریلوی کسی کو کوئی فکر نہیں. سب وہی اپنا پیسہ کمانے میں لگ گئے اور بس اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے 2 روپیہ زیادہ آ جائے، چاہے حرام کا ہو چاہے حلال کا ہو، چاہے کسی کو ستا کے لیا جائے، چاہے کسی کو زبردستی جبرن ظلم کر کے لیا جائے. بس پیسہ آنا چاہیے، دولت ہو بڑھیا مکان ہو بڑھیا محل ہو، ایک دم عیش و عشرت کی زندگی ہو. بس اسی فکر میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ محفل بھی تو کراتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو اچھی فکر رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ 5-10 دیگ غوث پاک کے نام پہ چڑھا رہے ہیں تو اس لیے چڑھا رہے ہیں کہ گاؤں بھر کو پتہ چلے کہ فلانے کے ہاں محفل تھی، گاؤں دیکھے کہ نہیں بھائی ہم نے بڑی عظیم الشان محفل کی ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کی سوچ اور نیت ایسی ہو. یاد رکھیے گا کہ ایسی نمازوں کی بات کر رہا ہوں، دیکھ تو بہت دور کی بات ہے، نمازوں کی بات کر رہا ہوں. ایسی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی کہ جس میں دکھاوا ہو ریا ہو. نماز کی بات کر رہا ہوں وہ منہ پہ مار دی جائیں گی تو پھر دیکھ کہاں جائے گا. آپ اپنا حساب خود ہی کر لیجیے. تو سب سے ضروری چیز ہے کہ انسان کی نیت درست ہو. یاد رکھیے کہ یہ دنیا ہم لوگوں کے اندر ایسے داخل ہو چکی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی محفل کو بھی دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کی حمد و ستائش لینے کے لیے کہ دنیا ہماری تعریف کرے، 2-3 ہفتہ بلکہ 4-5 مہینہ واہواہی ہو، اس لیے ہم لوگ منعقد کرنے لگے. ہمارے جد گرامی سیدنا ابوالغوث کرم دیوان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بوریے پہ آرام فرما رہے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے اور ایک امتی کے لیے یہ نہایت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ذرا سوچیے، تصور کیجیے کہ ساری کائنات کا مالک و مختار، سارے جنت ہو، دنیا ہو، عقبہ ہو، فرشتے ہوں، ساری خدائی کا مالک حضور علیہ السلام وہ بوریے پہ آرام فرما رہے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضور کے جسم مقدس پہ بوریے کا نشان ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں، اگر آپ ارشاد فرمائیں، آپ اجازت دے دیں تو ہم لوگ اپنی چادر بچھا دیا کریں گے، آپ اس چادر کا آرام فرما لیا کیجیے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ میری زندگی اس فانی دنیا میں، اس ختم ہونے والی دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے کہ جو راستے سے گزر رہا تھا اور راستے میں ایک درخت پڑا، اس درخت کے سائے میں ایک لمحہ آرام کیا اور پھر گزر گیا۔ میری زندگی اس دنیا میں اسی مسافر کی طرح ہے۔ پھر سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس ایک لمحے کے آرام کے لیے مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک لمحے کے آرام کے لیے مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ نبی جن سے بڑی اور عظیم شخصیت اور ذات کسی کی نہیں ہے، کہ جن کی امتی ہونے کی دعا انبیاء نے کی ہے کہ اللہ پاک مجھے حضور کی امتی میں بنا، اس نبی کا حال یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہے ہیں، بلکہ بوریے پہ آرام فرمانا یہ گوارا کر لے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں گوارا کر رہے ہیں کہ چادر بچھایا جائے اور میں چادر پہ آرام کروں۔ آپ ذرا تصور کریں۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ دیکھیے مولانا صاحب اور مقرر صاحب لوگوں کو یہ ضروری ہے اور یہ چاہیے کہ ان باتوں پر گفتگو ہو کہ جو ہمارے اندر کمی آ گئی ہے، جو ہمارے اندر گناہ آ چکے ہیں، اور یہ اسٹیج سے لے کے وہاں آخر شخص تک یہ بات ہو رہی ہے۔ اس میں ہم بھی شامل ہیں، یہ لوگ بھی شامل ہیں، اور آپ سارے لوگ شامل ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ کوئی اس سے بچا نہیں ہے، میں بھی ہوں، سب لوگ اسی میں ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس پر بات ہو۔ ہماری تو ایک گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریریں صرف غیروں پر ہو جاتی ہیں۔ اپنی حالت ہماری حالت جو ہے وہ ایک دم دن پہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری تقریر جو ہے وہ دوسروں پہ بات ہو جا رہی ہے کہ دوسروں کا کرتا کیسا ہے، دوسروں کا پیجامہ۔ ہم سے کیا مطلب؟ ہمیں ان کا حساب کتاب دینا نہیں ہے کہ بھائی تم ٹوپی کیسی لگاؤ، پیجامہ کیسے، ان کو اپنا جواب دینا، ہمیں اپنا جواب۔ حضرت ابوالغوث نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو مجھے بڑی پسند آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں پر لان تان کرنا اسے چھوڑ دو، عاشق کا کام یہ ہے کہ وہ آنن فانن بس اس کام میں لگا رہے کہ کس طرح سے محبوب تک پہنچ سکے، کس طریقے سے، چاہے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، بس اس فکر میں لگا ہو کہ محبوب کس چیز سے راضی ہو رہا ہے۔ فرمایا حضرت ابوالغوث نے کہ دوسروں پر لان تان کرنے سے بچو، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرعون جنتی ہو جائے، ہو جائے اور یزید لعنتی ہو جائے تو اس سے تم کو کیا لینا دینا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے اس جملے پہ کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمیں کون سا نیکی اور کون سا ثواب مل رہا ہے کہ فلاں شخص نمازی ہے کہ نہیں، اس سے ہم سے کیا مطلب۔ ہمیں تو اپنے عمل کا حساب دینا ہے نا بھائی، کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے زندگی کیسے بسر کی ہے، ہم نے نماز پڑھی کہ نہیں، ہم نے نیک کام کیے کہ نہیں، ہم سے لوگ ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہوئے کہ نہیں۔ ہم سے تو اللہ رب العزت ہمارے بارے میں پوچھے گا نا، کہ نہ کہ آپ کے امام کے بارے میں کہ آپ کا امام کیسا تھا، نہ ہی مؤذن صاحب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سے آپ کا سوال ہوگا، آپ نے کیا کیا دنیا میں، اور آپ اس فکر میں رہیں گے قیامت کے دن بتاؤں گا میں، تو موقع نہیں ملے گا۔ آپ خود ہی رونے گڑ گڑانے میں لگے ہوئے کیسے ہم بچ جائیں اور اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے، دوسروں کا گرمان کیا پکڑیں گے۔ تو اپنا محاسبہ کیجئے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی سلطان العارفین ہے، دنیا کو کس طریقے سے اللہ والوں نے ترک کیا ہے، چھوڑا ہے۔ آج کل تو کرسیوں کے لیے لڑائی ہو رہی ہے کہ کون کرسی پہ بیٹھے گا، کون نیچے بیٹھے گا، اس میں بھی بڑے معاملہ۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ ہم لوگ اس شیخ اور اس پیر کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کبھی اس کی فکر نہیں کی ہے اور کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میرے لیے کرسی لگی ہے کہ نہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا ہمارے شیخ نے، حضرت سیدنا صوفی ملت شاہ عبید الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اکثر لوگ یہاں مرید ہیں، اکثر، اور جو مرید نہیں ہیں تو چاہنے والے تو ضرور ہیں، تو اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں اور میں بھی انہی کا غلام ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد
اور الحمدللہ ہم بھی وہی فکر اور وہی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ کرسی لگی ہے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلوے سے بول دیتے ہیں کہ بڑھیا اسٹیج پہ کرسی لگا کے رکھنا، ہمارے آنے سے پہلے کرسی لگا کے رکھنا اور پھول کا انتظام کرنا، ایسے لوگ بھی ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیے، یاد رکھیے گا اللہ والا وہ ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں اللہ والا وہ ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا فرمان ہے، میرا فرمان نہیں ہے، بایزید بستامی کا فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قریبی اور مقرب بندہ وہ ہے کہ جو ساری مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے، اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے۔ ہمارے شیخ علیہ رحمہ کو ہزاروں مرید، ہزاروں چاہنے والے، لیکن کبھی بھی لباس نہیں بدلا، کبھی بھی ٹوپی نہیں بدلی۔ یاد رکھیے گا 4 لوگ اگر ہاتھ چلنے والے ہو جائیں تو فوراً پیر صاحب کی ٹوپی نیچی جو ہوتی ہے وہ اتر کے ترنت چوک والی ہو جاتی ہے، ایک دم اونچی، کہ لگے کہ ہاں بھائی 4 لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے شہر صاحب ہوتے اور ہم لوگوں کے پیر و مرشد ہوتے کہ ہزاروں مرید اور چاہنے والے ہوئے، لیکن جتنے چاہنے والے بڑھتے گئے اتنی عاجزی اور اتنی انکساری بڑھتی گئی۔ کبھی آپ کی لنگی اور کبھی کرتا نہیں چینج ہوا، کبھی ٹوپی نہیں بدلی۔ الحمدللہ ہم لوگ اسی شخصیت کے اسیر اور غلام ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سبوں کو ہمارے پیر کے طریقے پہ چلائے، اور جن کا طریقہ رسول کائنات کا طریقہ تھا۔ حضرت تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی وہ دنیا سے مشائخ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اگر آپ کے دست مبارک پر کوئی شخص روپیہ درہم و دینار دے دیتا اور آپ کے دست مبارک سے دینار ٹچ ہو جاتا، چھو لیتے، تو آپ اتنا اپنے ہاتھ کو دھویا کرتے تھے، اتنا رگڑتے تھے کہ چمڑیاں نکلنے لگتی۔ ذرا سوچیے کہ اللہ والے جن کے ماننے والے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جن کے طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ پیسہ مت کمائیے، دکان نہ چلائیے، لیکن یاد رکھیے ہر لمحے پہ اللہ رسول کو یاد رکھیے، اور سوچئے کہ کہیں ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے اللہ رسول ناراض ہو رہے ہیں، کہیں ہم کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا فعل اور ایسا عمل تو ہمارے ساتھ سرزد نہیں ہو رہا ہے کہ جو اللہ رسول کی بارگاہ میں ناگوار گزرے۔ بہت سے لوگ جہالت کی بنا پر اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ ارے پیر صاحب آئے ہیں، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے نیک صالح ہیں اور بہت لوگ عقیدت مند ہیں، تو آپ بھی ان سے بیعت ہو جائیے، مرید ہو جائیے، ان کا فیضان آپ کے اوپر رہے گا، ان کے بزرگوں کا فیضان آپ کے اوپر رہے گا۔ تو وہ صاحب بولیں گے ارے ابھی تو ہمیں کمانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ابھی ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، تو اب یہ مرید ہو کے ہم کیا کریں گے۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، اور یہ صرف جہالت ہے بھائی۔ اللہ رسول تک پہنچنے کا ایک آپ کو راستہ مل رہا ہے، اور آپ جو ہے کہ بول رہے جھوٹ بولنا ہے۔ لگتا ہے کہ مرید ہونے ہی کے بعد حساب کتاب شروع ہو رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کی زبانی سے کہ جب مرید ہو جائیں گے تبھی گناہ لکھا جائے گا۔ بھائی آپ مسلمان ہیں اور بالغ ہوئے، ہوش سنبھالا آپ نے، تو اب آپ کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ آپ جتنا سچ بولیں گے اتنی اچھائی لکھی جائے گی، جتنا جھوٹ بولیں گے اتنی برائی لکھی جائے گی۔ اس سے مرید ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرید اس لیے ہوا جاتا ہے کہ اللہ رسول تک ہماری رسائی ہو جائے، شیخ کے ذریعے ایک مرشد کامل جو خود اللہ اور رسول تک پہنچ چکے ہیں، ان کے ذریعے ہماری بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں رسائی ہو جائے، پہنچ ہو جائے۔ یہی مقصد اب یہ ہے کہ ضمناً مشائخ کے فیضان سے آپ مصیبت سے دور رہیں گے، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور رہیں گے، آپ برکات و حسنات کے مستحق ہوں گے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں ایک مرید اس لیے ہوا جاتا ہے کہ دنیا کو اپنے دل سے نکال کر اس دل میں جس کا حق ہے، اللہ رسول کا حق ہے، بس اس دل میں انہیں کو بسا لیا جاتا ہے، اس لیے مرید ہوا جاتا ہے۔
ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، چشتی سلسلے میں ہیں اور کئی سلسلوں میں ان کا فیضان ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادهم بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے محل میں بادشاہ تھے، وقت کے سلطان تھے، بادشاہ تھے۔ وہ اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے تو آپ کے محل کی چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی۔ آپ نے نیچے سے آواز لگائی، کون ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ میرا اونٹ ہو گیا ہے، میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اونٹ میرے محل کی چھت پہ کیسے گم ہو جائے گا، کیسے کھو جائے گا؟ یہ کیسے بیوقوف والی بات کر رہا ہوگا؟ اور حضرت ابراہیم بن ادهم اس وقت تسبیح پڑھ رہے تھے تو آواز آئی کہ محل میں لیٹنے سے خدا مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا ابراہیم بن ادهم نے کہ میرے محل کے چھت پہ تمہارا اونٹ کیسے کھو جائے گا؟ تمہارا اونٹ کہیں اور کھویا ہوگا، جا کے باہر ڈھونڈو۔ تو آواز آئی، جواب آیا کہ یہ محل میں لیٹنے سے خدا مل جائے گا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، ایسے ہی اس جملے کا اثر حضرت کے دل پہ ہوا، اور جب صبح ہوئی، جب تخت پر جلوہ نشین ہوئے اور محفل لگی ہوئی تھی، سارے جو خدامین، چاہنے والے، دربان لوگ، سارے لوگ موجود تھے۔ ایک بہت باروق شخصیت محفل کے درمیان میں آئی اور آپ کے تخت کے بغل میں کھڑی ہو گئی، اور کسی کی یہ ہمت اور مجال نہ ہوئی، اتنا چہرہ نورانی تھا، باروق تھا کہ سارے لوگ سہم گئے تھے دیکھ کے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ پوچھا جائے، کچھ کہا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا، حضرت سلطان ابراہیم بن ادهم سے اس بزرگ نے پوچھا کہ اس تخت پہ آپ سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ تو حضرت نے کہا کہ میرے والد۔ پھر کہا کہ ان سے پہلے؟ کہا ان کے والد۔ پھر کہا ان سے پہلے؟ کہا ان کے والد۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بتائیے کہ اتنے لوگ آئے، کسی کو اس تخت پہ ہمیشگی ملی ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو صبح قیامت تک اس تخت پر بیٹھے گا؟ آپ اس دعوے سے کہہ سکتے ہیں، دعوے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی اس تخت پر ہمیشہ بیٹھے گا؟ تو حضرت نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بتائیے، یہ جہاں پر لوگ آتے جاتے ہوں، کوئی ہمیشہ ٹھہرتا نہ ہو، وہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت کے دل پہ وہ اثر ہوا کہ تخت کو لات مارا اور نکل گئے صحرا کی طرف، اور راستے بھر یہ آواز آپ کو سناتی گئی، ابراہیم ابراہیم بیدار ہو جاؤ۔ آواز آتی گئی کہ ابراہیم بیدار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے آؤ، اور اس کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کر لو۔ یاد رکھیے گا کہ بڑے میں ہوں، آپ ہیں، امام صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، یہ کبھی بھی اپنے دل میں نہ بسا لیجیے گا کہ موت کو 60 سال بعد آئے گی۔ آج کل یہی چل رہا ہے کہ اکثر لوگ 60 سال بعد مر رہے ہیں۔ اس خوش فہمی میں اپنی زندگی، جو 60 سال زندگی ہے، اس کو گواہ مت دیجیے گا، گواہ مت دیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ رسول سے کنیکٹ ہونے کے بعد، جڑنے کے بعد، اللہ رسول سے جڑنے کے بعد آپ کی دنیا بہت بہتر ہو جائے گی۔ یہ بہت اچھی بات آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ رسول سے جڑنے کے بعد، یہ جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ اب اللہ رسول یا بزرگوں سے وابستہ ہونے کے بعد دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رسول اور اللہ والوں کے دامن کو پکڑنے کے بعد آپ کی دنیا آج جو ہے اس سے کہیں گنا بہتر ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ اور بزرگوں سے جڑیں گے تو دنیا ہی بہتر نہیں ہوگی، آخرت میں صبر جائے کرے گی، آخرت بھی آپ کی درست ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے قیامت کا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انبیاء کہیں گے کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، نبی وہ کہیں گے، فرشتے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 ایسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں جو قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ فرشتے، یاد رکھیے بات کہ فرشتے جو ہے وہ معصوم ہیں،
جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ نور سے پیدا کیے گئے. ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ سے خطا ہوتے، لیکن فرشتے ان سے گناہ اور خطا کا تصور نہیں ہے، وہ پاک ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ قیامت تک 2 فرشتے سجدے میں رہیں گے، اور جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، تو وہ فرشتے ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں نے کما حقہ تیری عبادت نہیں کی. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ 1 وقت کی نماز اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم بہت زیادہ گھمنڈ اور متکبر انداز میں بولتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم نماز پڑھنے لگے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آج سے ہم نماز پڑھنے لگے تو کل پورا گاؤں جان جائے گا کہ حضرت بہت بڑے نمازی ہیں. مطلب اپنی نماز ہم لوگ زبان سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے لگے. اللہ اکبر. اب آپ کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، آپ کے اندر مطلب خود اپنی واہوائی، اپنی تعریف، اپنی مدد خود کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں. اتنے افسوس کی بات ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے اور اس بھروسے میں رہیں گے کہ بھائی نماز ہم تو پڑھنے لگے ہیں. یاد رکھیے گا کہ بہت بڑا نمازی اور فرشتوں کو پڑھانے والا تھا شیطان، بہت بڑا، اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول تھا، لیکن صرف گھمنڈ آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا کہ مجھ سے بہتر کون ہو سکتا، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ آدم یہ مٹی سے پیدا کیا، میں ان سے افضل ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں. شیطان ہو گیا، لعنت اللہ رسول نے بھیجا، فرشتوں نے بھیجا، اور ساری کائنات بھیج رہی ہے. صرف کس وجہ سے یہ کہہ دیا اس نے کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں. یہ بہت خطرناک جملہ اور سخت جملہ ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں. ایک بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا مخدوم جہاں اور مخدوم بہار شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ پیر صاحب کا ایک مرید تھا، وہ تسبیح پڑھ رہا تھا. تو حضرت پیر صاحب نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ حضرت تسبیح شمار کر رہا ہوں، تسبیح شمار کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو. کیا کہا؟ کہ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم گناہوں کو شمار کرو. یہ محبوبوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے کہ وہ بجائے کسی اور پر لان تان کرنے کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم مقبول ہو گئے ہیں. اچھا بتائیے، کسی کو ٹوکنے کا حق اس وقت سمجھ میں آئے کہ جب ایک رات ہم سوئے ہوں اور ہمیں کوئی فرشتہ آ کے کہا ہو کہ حضرت آپ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں، مقبول ہو گئے ہیں، اب آپ جنت میں جائیں گے، بہت اعلی مقام پر فائز ہو چکے ہیں. تب ہمیں حق ہے کہ ہم دوسروں پر لان تان کریں کہ نہیں بھائی تم نماز پڑھو، اب ہم قبول کیے جا چکے ہیں نا. تب سمجھ آتا ہے کہ ہم لان تان کریں. لیکن کچھ پتہ ہی نہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ ہماری نیکیوں کی خبر ہے کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے باوجود اتنی یہ احمق لوگوں کا طریقہ ہے، یہ عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگوں کا طریقہ ہے کہ جن کو خود نہیں معلوم ہے کہ جن کا حشر کیا ہونے والا ہے اور وہ دوسروں کے حشر کے چکر میں پڑ گئے. یہ تو بے وقوفوں کا طریقہ ہوا. اور یہ بے وقوفیت ہمارے گاؤں میں اور ہم لوگوں کے علاقے میں عام ہو چکی ہے کہ ہماری نماز، ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، ہمارے کرتے پاجامے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسروں کی نماز اور داڑھی ٹوپی پہ تنقید کس رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے درمیان. اللہ کرے کہ اللہ ہم سبوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے. جتنی بات عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے پیر کی نصیحت ہے، یہ آپ کے خانقاہ کی تعلیم ہے، یہ سیدنا ابوالغوث کرم دیوان کے شہزادے اور ہم سبوں کے پیر و مرشد حضور صوفی ملت کا درس ہے. اور ان کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا اور کبھی یہ نہ کہا کہ میں بہت بڑا پیر ہوں. یہاں تک کہ ہمارے حضرت کا تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب آ جاتے غیر سید، جو سید نہیں ہوتے، غیر سید پیر اگر آ جاتے تو حضرت آگے بڑھ کر استقبال کرتے. اور کئی لوگوں سے تو یہ سنا ہے ہم نے
کہ حضرت بکسر میں تھے اور ایک غیر سید پیر صاحب آئے تو حضرت بڑھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے اور ان کی دست بوسی فرمائی. اب آپ ذرا تصور کیجئے. اور اللہ والوں کی تعریف تو یہی ہے, ان کی تعریف تو ایک اللہ والے نے کی ہے کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ساری مخلوق میں سب سے کمتر جانے, سب سے کمتر جانے. میں کچھ ہوں ہی نہیں, میں کچھ ہوں ہی نہیں, ایک غلام سمجھے, خادم سمجھے کہ اللہ رسول بس کسی کام کو قبول فرما لے اور ان کی خوشی مل جائے. بس اللہ والوں کا یہی مقصد ہوتا ہے. میں بات دھیرے دھیرے اپنے ختم کرتا ہوں. ایک آخری بات عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک گزارش تصویر کرتا ہوں کہ عام مقرر اور مولانا کی طرح مجھے نہ سمجھیے گا, نہ ہی میں مقرر ہوں اور نہ ہی بہت بڑا پڑھا لکھا ہوں. بس حضرت صوفی ملت کا غلام ہوں اور اپنے خانقاہ کا ادنا سا خادم ہوں. بس اسی غرض سے آتا جاتا ہوں, کام کرتا ہوں. بات جو اچھی لگے نا اس کو غور کیجئے گا, کوشش کیجئے گا کہ اس محفل سے اٹھیں تو عمل کریں, اس بات پر عمل کریں. اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم بھی باعمل ہو جائیں, ہم بھی باعمل ہو جائیں. لیکن بات جو ہے دیکھیں, جلسے تو ہم نے لاکھوں کر لیے اور لاکھوں جلسے میں شرکت ہو رہی ہے, اور آپ لوگوں نے بھی نہ جانے کتنے لوگوں نے بڑا بڑا جلسہ کرایا, بڑی بڑی کانفرنس کرائی, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دو تین کو بڑھیا چمکیلا شاعر لوگ آ جائیں جن کا لباس کچھ چمک دھمک والا ہو, ٹوپیاں بڑی خوبصورت ہو, مولانا صاحب خوب مہنگے مولانا صاحب آ جائیں, اور 1 گھنٹہ جمجما کے تقریر ہو کہ ایک دم آدمی کا کان پھٹ جائے, تو لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ محفل کامیاب ہو گئی, یہ محفل کامیاب ہو گئی. لیکن یہ محفل ایسی محافل قبول نہیں ہوتی ہیں, بلکہ قبول تو وہ محفل ہوتی ہیں کہ جس میں سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی جائے اور لوگوں کے دل پر اثر ہو اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو کہ نہیں, ہمیں دنیا کو چھوڑنا چاہیے, اور جو ہماری اصل ہے, جہاں ہمیں جانا ہے, جس کے پاس جانا ہے, جس کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے, اس کی راہ میں نکلا جائے. اللہ رسول کے دین کے لیے, دین کی محبت دل میں پیدا ہو, دین کے لیے فکر ہو, اپنے آپ کو اللہ رسول کے طریقے پر چلایا جائے, تب محفل سمجھ میں آتی ہے کہ کامیاب ہو. تو ایسی محافل لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مقرر کو پسند کریں, ایک ایسے شعراء کو پسند کریں کہ جو اللہ رسول کے دین کی خدمت کے لیے آتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. انسان میں دیکھیے سب سے بہتر شخصیت اور ذات فرما رہی ہے کہ تم لوگوں میں بہتر کون ہے, تم لوگوں میں یہاں سے لے کے وہاں تک سب میں بہتر کون ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں, انسانوں میں بہتر وہ ہے, اچھا وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ بہتری کرتا ہو, اچھائی کرتا ہو. ہم لوگوں میں, انسان میں, ناس میں, اللہ کے حبیب نے یہ نہ کہا کہ مسلمان میں, یہ نہیں کہا سنیوں میں, یہ کہا لوگوں میں, ناس میں. ناس لفظ استعمال کیا, انسان میں. انسانوں میں بہتری وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ بہتری کرتا ہو, اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے پیر سے, اپنے کردار سے, اپنے خرید و فروخت سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو. وہی انسان جو ہے بہتر ہے. لاکھ کوئی بہتر ہونے کا نعرہ لگا لے اور اس کی زبان بالکل کڑوی ہو, بولنے کا شعور ہی نہ ہو کہ بڑوں سے کیسے بولنا ہے, چھوٹوں سے کیسے بولنا ہے, بیٹھنے کا طریقہ نہ ہو, اس کے بیٹھنے ہر چیز پہ غور کیجیے کہ کہیں ہمارے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہیں نہ ہو رہی ہے. کہیں ہم چل رہے ہیں تو اس طریقے سے بہت سے لوگ چلتے ہیں تو ایک دم دائیں بائیں پوچھتے, پورا دریا بہاتے چلتے ہیں کہ دوسرا جو آئے تو ایک دم اس کو راستہ بدلنا ہی پڑے. ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. ہمارے مذہب میں اس چیز کا خصوصی دھیان دیا ہے کہ کہیں تم مسلمان ہرگز نہیں ہو اگر تمہارے فعل سے, تمہارے کام سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تب تم سمجھو کہ ابھی تم مسلمان نہیں ہوئے, ابھی تمہارے اندر اسلام کی روحانیت وہ داخل نہیں ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا
کہ بغیر تفریق ملت و مذہب، بغیر تفریق کہ نہیں بھائی جو مسلمان ہیں خالی انہیں کو ہم کو دیکھنا ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، جو غیر مسلم ہیں ان کو ستاتے رہیے، ان کو مارتے رہیے، ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارا حضور اسلام نے اسلام کی تاریخ ارشاد فرمائی ہے کہ اسلام ہے کیا، فرمایا ہے کہ جس کی زبان، جس انسان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے وہی مسلمان، یعنی آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کو بھلائی پہنچے، سلامتی پہنچے، بس یہی مسلمانیت ہے، یہی ایمان ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ راہ چلتے ہیں تب بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اگر دکان کر لی ہے تو اس میں بھی لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اور لوگوں نے گھر بناتے ہیں تو گھر کی زمین پہ ہوتا ہے لیکن سیڑھی جو ہے وہ ایک دم روڈ پہ پہنچ جاتی ہے، یہ بھی حساب دیں گے، آپ لوگ حساب دیں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ عذاب کے مستحق ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان چیزوں کا بھی خیال نہیں کرتے، ان چیزوں کا بھی جو خیال نہیں کرتے ہیں وہ اللہ رسول کے ہاں عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اگر کسی بھی عمل سے آپ کا گھر روڈ پہ ہے، آپ نے گاڑی روڈی پہ کھڑی کر دی اور دوسرے آنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا بھی آپ کو حساب کتاب دینا ہے کہ گھر تو بڑا عالی شان بنوا لیے اور روڈ پہ سیڑھی نکال دیے کہ پوری آدھی روڈ جو ہے وہ سیڑھی پہ چلی گئی اور آدھے راستے میں گاڑی کھڑی کر رہے ہو، یہ لوگوں کو اذیت ہی پہنچانا ہے نا، تکلیف ہی پہنچانا تو ہے۔ ہمارے پیر و مرشد علیہ رحمہ نے ایک بہت عظیم درس دیا، خاموشی سے ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ آپ کے ہاں جو بھی آتا، چاہے وہ مسلمان ہوتا چاہے غیر مسلم ہوتا، سب جو ہے وہ آپ کے در پر آتے اور روتے، لیکن وہاں سے جاتے تو ہنستے جاتے۔ اگر انہیں روپیوں کی ضرورت ہوتی تو حضور صوفی ملت اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکتا اتنا پیسہ دیتے۔ اگر کوئی کہتا کہ حضرت میں پریشان حال ہوں، اگر تعویذ دعا سے اس کی پریشانی جاتی تو تعویذ دعا کرتے، اگر روپیوں سے اس کی پریشانی دور ہوتی تو روپیوں سے اس کی پریشانی کو دور فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، اور صوفیہ کا، اللہ والوں کا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ بتائیے کہ ہمارے مذہب سے کوئی کیسے متاثر ہوگا، کوئی کیسے متاثر ہوگا؟ ہماری محفل میں تو کوئی غیر آ نہیں رہا، صرف اپنے ہی ہے نا، تو ہمارے مذہب کا پیغام اور جو ہمارے رسول اللہ کی تعلیمات ہے وہ غیر تک کیسے پہنچے گی؟ تو وہ پہنچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم لوگ پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے کردار کو درست کریں۔ یہ مذہب ہم تک پہنچتا ہی نہیں، یہ مذہب ہمارے تک آتا ہی نہیں۔ اگر رسول اللہ میں تشدد ہوتا، رسول اللہ میں سختی ہوتی، کڑواہٹ ہوتی، تو یہ مذہب ہم تک کہاں پہنچتا؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں تو سب کفار و مشرکین ہی تھے، ابتدا دور میں تو سب کافریں تھے، وہ تو رسول اللہ کا کردار اور اخلاق اور زبان اتنی میٹھی اور اتنا باروب اور متاثر کن صورت، متاثر کن زبان، اتنی میٹھی زبان کہ جس کو لوگ دیکھ کے اور فریفتہ ہو جاتے۔ بہت سے لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ یہ محمد عربی ہیں اور یہ کہہ دیتے کہ میں جس مذہب اور فن پہ یہ شخص ہے میں بھی اسے قبول کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ طائف کا موقع تھا اور سرکار دو عالم علیہ السلام پر بے پناہ تشدد ہوا اور ظلم ہوا، اور کفار نے حضور کو پتھر سے مارا اور اتنا مارا کہ سرکار کے جو تلوے تھے وہ زخمی ہو گئے اور خون نکلنے لگا۔ حضرت جبرائیل آئے اللہ کی طرف سے اور اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں، اگر آپ ارشاد فرما دیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان دبا دیا جائے۔ ہم اور آپ رہتے تو چھوڑتے، اتنا اچھا موقع چھوڑتے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان دبا دیا جائے گا، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جن کے ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، جن کے ہیں اور جن کا نعرہ لگاتے ہیں، جن کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، انہوں نے اس معاملے میں کیا عمل کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
जाने दो, इन्हें छोड़ दो, हो सकता है कि इनकी नस्लों में कोई मोमिन हो जाए। क्या फरमाया? हो सकता है, ये नहीं ईमान लाए कि इनकी नस्लों में कोई मोमिन हो जाए। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जिस शख्सियत पर इतना जुल्म हो, और हम और आप अपना इस दौर में मुहासबा करें कि अब उसके खानदान दर खानदान हमसे दुश्मनी चलेगी। अगर हमको कोई इतना मार दे कि खून निकल जाए, तो हमारा जब बेटा आएगा तो वो भी उससे दुश्मनी करेगा कि हमारे बाप के साथ ऐसा हुआ था, फिर नस्ल दर नस्ल को झगड़ा चलते ही रहेगा। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ात जो बहुत बुलंद और बहुत बुलंद, जिनका एक बड़ा दिल और बड़ी फिक्र और सोच जो लेके आए थे, जिन्हें दिखाना था कि ये मजहब आम मजहब की तरह नहीं है कि बच्चियां पैदा हों तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाए। ये मजहब तो इंसानियत वाला मजहब है, ये मजहब तो खैर पहुंचाता है, ये भलाई पहुंचाता है। भला ऐसा भी कोई धर्म और मजहब होता है कि बच्चियों को दफन कर दिया जाए, लोगों पर जुल्म और सितम किया जाए? पैगंबर ने उस वक्त दिखाया, और आज तक वो हमारे लिए नसीहत और दर्स है। अगरचे हम उस पर अमल न करें और अगरचे हम किसी और की बात में पड़े रहें और एकदम अपने दिन से बेजार हों, लेकिन ये दर्स तो कायम है और बाकी रहेगा कि कोई भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाए उसे अब इसका जो जवाब है वो तकलीफ से नहीं देना है। याद रखिएगा कि हम लोगों के सिलसिले में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के बड़े अजीम सूफी बुजुर्ग हैं। उन्होंने इरशाद फरमाया कि आम लोगों का ये तरीका है कि उनके साथ जो भलाई करता है तो लोग भी उसके साथ भलाई करते हैं, और जो बुराई करता है तो लोग भी उसके साथ बुराई करते हैं। ये आम लोगों का तरीका है कि अगर हमसे कोई मोहब्बत कर रहा है तो हम भी आपसे मोहब्बत करेंगे, और अगर आप हमसे दुश्मनी कर रहे हैं तो हम भी आपसे दुश्मनी करेंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि ये आम लोगों का तरीका है, दरवेशों का ये तरीका नहीं है। आपने इरशाद फरमाया कि दरवेश तो वो होता है, अल्लाह वाला वो होता है कि अगर उससे कोई दोस्ती करे, मोहब्बत करे तो उससे तो मोहब्बत करता ही है, लेकिन अगर अल्लाह वाले से कोई दुश्मनी भी रखता है उससे भी वो दोस्ती वाला बर्ताव करता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे राह में कांटा बिछाए, मेरे रास्ते में कांटा बिछाए, मैं भी कांटा बिछा दूं तो दुनिया तो पूरी कांटों से भर जाएगी। ये दुनिया तो कांटों से भर जाएगी। आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कांटा बिछाए तो उसके राह में फूल बिछाया जाए, तभी तो ये दुश्मनी और अदावत वाले मामलात खत्म होंगे। अगर कोई ये इस महफिल में कोई ऐसा शख्स हो और वो ये समझे कि फलाने से हमारी दुश्मनी है और फलां से हम नहीं मिलते हैं तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, और हमारे खानका और हमारे पीर साहब की भी यही तालीमात है, तो याद रखिएगा हमारे पीरों के पीर हैं हज़रत बाबा फरीद गंज शकर चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग निज़ामुद्दीन औलिया के भी पीर हजरत बाबा फरीद ने निज़ामुद्दीन औलिया को नसीहत फरमाई थी कि निज़ामुद्दीन कभी किसी से कर्ज मत लेना, और लेना तो जल्द अदा कर देना, और हमेशा ये कोशिश करना कि तुमसे तुम्हारा दुश्मन खुश रहे। और कीजिए जुमला पे, ये इस्लाम है, ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये हुस्न है जो हम तक अभी पहुंच ही नहीं रहा सही तरीके से। ये हमारा खूबसूरत मजहब और दीन है कि अगर कोई दुश्मनी भी करे तो उसके साथ भी हमारा अखलाक और किरदार, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तजुर्बा है कि हमने उन लोगों की जुबान से सुना है कि जो जिंदगी में हज़रत सूफी मिल्लत को नहीं मानते थे, जिंदगी में बड़ी लान तान करते थे, लेकिन जब विसाल हो गया तब लोगों और वो परेशानी में हुए, तब उनकी जुबानी हमने सुना कि अगर हजरत होते इस वक्त तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मैंने गौर किया कि कितने अजीम सूफी थे हजरत,
کہ جو ان کو گالی دے رہا ہے، جو ان سے دشمنی کر رہا ہے، اور اگر وہ بھی پریشانی میں ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت ہم کو دیکھ لیجئے، تو حضرت اس کا علاج فرماتے، اس کے لیے دعا فرماتے. تبھی نہ وہ موت کے وصال کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج حضرت ہوتے تو مجھے یہ پریشانی نہ ہوتی. آپ اور ہم غور کریں اب کہ جس مذہب سے محبت کرتے ہیں ہم، اور جس پیر کے ماننے والے ہیں، اس کی تعلیمات کیا تھی اور ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. اپنے اندر دین سے محبت، لگاؤ، تعلق کو پیدا کیجیے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے. دل اگر اس کے اندر سے میل ختم ہو جائے گی تو سارا جسم، ساری زبان، آنکھ، ناک، کان سب صحیح ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں سب صحیح حرکت کرنے لگیں گے. اور اس دل کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ یہ وہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر دل صاف کرنا ہو تو اس شخص کے پاس آپ جائیں گے کہ جس کا دل کالا ہو تو دل صاف ہوگا. جس کا دل خود ہی صاف نہ ہو، اس کے بعد جا کے یہ کہیے کہ حضرت ہمارا دل صاف کر دیجئے، تو حضرت کا دل تو خود نہیں صاف ہے، تو وہ آپ کو کیسے صاف کریں گے؟ تو دل کو صاف کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا ہوگا کہ خود جن کا دل صاف ہو. اور وہ الحمدللہ ہمارے مشائخ ہیں. اور جو جس پیر کا ماننے والا ہے، جو جس پیر کا ماننے والا ہے، وہ اپنے پیر کے پاس جائے اور بیٹھے اور حضرت، اور اس نیت سے بیٹھے کہ حضرت سے ایسا کچھ فیض مل جائے، ایسا کچھ مل جائے کہ میرا بھی جو دل ہے وہ روشن ہو جائے، میں بھی اللہ رسول تک پہنچ جاؤں. اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کیجئے. تو کبھی کبھی ضرورت کے وقت تو ہر شخص پہنچتا ہے، کبھی کبھی بلا ضرورت پہنچ کے بیٹھے کہیے کہ حضرت کچھ نہیں چاہیے، بس ایسی توجہ میرے دل پہ فرما دیں کہ میرے دل میں آپ کی محبت آ جائے، دین کی محبت آ جائے، اللہ رسول کی محبت آ جائے، ہے نا. حضرت مخدوم پاک سید اشرف جہانگیر سمنانی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز چلنوں سے نہیں ملا کرتی، بڑے بڑے مجاہدات، عبادات، ریاضات سے نہیں ملا کرتی، وہ چیز اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانے سے مل جایا کرتی ہے. ایک لمحہ بیٹھ جانے سے اللہ والوں کی صحبت میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو بڑے بڑے مجاہدات سے نہیں ملا کرتی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری زبانیں تو بہت بیدار ہو چکی ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا دل بھی بیدار ہو جائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب وہ تین چیز جو پوری تقریر کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کتنے بڑے ولی ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کے عمل پر، دوسروں کی نمازوں پر تنقید کریں. سب سے پہلا یہ کام ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریے اور بالکل خاموش ہو جائیے کہ اب ہمیں کسی کے عمل پر انگلی نہیں اٹھانی، کسی پر انگشت نمائی نہیں کرنی. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا پیچھا کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور اسے لائن پہ لانا ہے. خود نمازی بنیے، خود پرہیزگار بنیے. اور یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھائی جائے، بس یہ اچھوں کا یہ طریقہ ہے، محبوبوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خود کو دیکھا کرتے ہیں کہ خود کتنا عمل ہے، خود ہم اللہ کے بارگاہ میں قبول کیے گئے کہ نہیں، خود حساب کتاب دینے لائق ہوئے کہ نہیں. دوسری چیز یہ کہ دوسروں کے دلوں کا خیال کیجیے، دوسروں تک اپنے ہر حرکت سے، ہر فعل سے یہ کوشش کیجیے کہ بھلائی پہنچے، خیر پہنچے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے دین کی بے پناہ محبت عطا فرمائے اور اسی اللہ تعالی ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے.